چینج آتی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ انکریزنگ آور ایمان, سم آف دا ویز ٹو انکریز آور ایمان. جو پہلا طریقہ ہے اور سب سے ٹاپ پہ میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے, بہت افیکٹو ہے, یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. یور سول از یرننگ فار اٹ, آپ کی روح اس چیز کو مانگ رہی ہے, اینڈ دیٹ از ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ دو چیزیں. ایک تو نیچرلی اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, اچھے سے کریں گے, قرآن کو سنیں گے. میں آپ کو بلکہ جو ہے نا ایک چلیں ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر 8D قرآن ریسیٹیشن, 8 ڈائمینشنل, اب آڈیو میں آپ کو پتا نا 8D بھی آ گئی, 7D بھی آ گئی ہے, ایون 9D آ گئی ہے. تو 8D قرآن ریسیٹیشن سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے, اور ہیڈ فونز لگا کے وہ تلاوت سنیں, اور پھر اپنی کنڈیشن بتائیں, ہاؤ ڈو یو فیل. سورہ ملک سنیں, وہ ایک پوری پلے لسٹ بنی ہے 8D قرآن ریسیٹیشن کی. سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ یاسین ہے. وہ سن کر آپ جو ہے اپنی کنڈیشن بتائیں, دل کی کنڈیشن بتائیں, اپنی مزاج کی کنڈیشن بتائیں. لیکن آپ نے سننا جو ہے آرام سے بیٹھ کے, لیٹ کر یا آرام سے بیٹھ کر سننا. یہ ایکسپیریمنٹ ہے آپ کے لیے. اینڈ لٹرلی اف یو ور ٹو آسک می, ایک ایگزامپل سے کہ میوزک ہماری سول کے ساتھ کیا کرتا ہے, تو اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے, یہاں پڑا نہیں ہوا ہے, شیشے کا گلاس اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, اس گلاس کو اٹھا کے میں نیچے گراتا, اور جس طرح وہ گلاس شیٹر ہوتا ہے, دس از وٹ میوزک ڈز ٹو یور سول. یس, یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے بہت میوزک سنا ہے. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہوئے, ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے, میوزک سن کے اور پھر قرآن سن کے. تو میوزک تذبذب پیدا کرتا ہے, میوزک بے چین کرتا ہے آپ کی روح کو, میوزک سکون نہیں دیتا. میوزک ڈوپامین کی ویلیو اتنی بڑھاتا ہے, یو آسک فار مور. میوزک آپ کو ہائی کرتا ہے, ایلیٹڈ کرتا ہے, یوفوریا کریٹ کرتا ہے. The biggest problem with our youth is that they misinterpret the concept of happiness. ہمارے نوجوان یوتھ ہیپینس کو ایلیشن سمجھتے ہیں. ایلیشن از ناٹ ہیپینس, یوفوریا از ناٹ ہیپینس. یوفوریا از اے ویری ٹیمپرری اسٹیٹ. سائیکالوجی چونکہ میں نے پڑھی, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یوفوریا از سمپلی ایڈرینلین رش ہے. یوفوریا از سمپلی ڈوپامین رش. کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا. جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, آپ جب تک ایکسرسائز کر رہے ہیں, اپنے مسلز بنا رہے ہیں, ڈمبلز کو اٹھا رہے ہیں, چیسٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کو پین نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا انڈورفن ریلیز ہو رہا ہے. انڈورفن آپ کا کیمیکل ہے جو ایکسرسائز کرتے ہوئے ریلیز ہوتا ہے. جیسے ہی آپ گھر آئیں گے انڈورفن نکلنا بند. وائی؟ بیکاز ایکسرسائز ختم, اب درد ہوگی. اب اس درد کو ختم کرنے کے لیے اگلے دن دوبارہ جم جانا پڑے گا. جب تک جم نہیں جائیں گے وہ درد رہے گی. اسی طرح درد آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, مسلز عادی ہو جائیں گے اس چیز سے. سیم میوزک ڈز. وین وی لسن ٹو میوزک, وین وی لسن ٹو اینی تھنگ دیٹ انکریزز ڈوپ, ہمیں اس وقت مزہ آئے گا. جیسے میوزک ختم ہوا, بے چینی شروع. رات کو نیند بھی نہیں صحیح سے شاید آئے گی. گانے چل رہے ہیں مائنڈ میں, بہت سی چیزیں ظاہر ہے چلیں گی, ڈسٹرب ہو جائے گا, ایمان ڈسٹرب ہو جائے گا. وی ول آسک فار مور, اور میوزک اور میوزک. ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بالکل ڈیسینسٹائز ہو جائیں گے, ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا. جیسے مسلز عادی ہو چکے ہیں اب ایکسرسائز کے, انڈورفن اتنا نکل چکا ہے, تو ڈوپامین اتنا نکل جاتا ہے کہ آپ کے ڈوپ سینٹرز ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. اینڈ دین یو بیکم کمپلیٹلی ڈیسینسٹائزڈ. برائی اچھائی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہی ہماری یوتھ کا ہو چکا ہے کہ برائی اچھائی کنسیپٹ ختم ہے. ڈسٹارٹیڈ کنسیپٹس ہیں برائی اور اچھائی کے. اور یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے دل بلیک ہو جائیں گے. Why? Because that heart will not be able to recognize good and bad. Relative morality کا concept ہوگا. What is good, what is bad, they won't care. اور ایسا آج ہو رہا ہے. ہم قرآن و حدیث کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہماری عقل جو کہے گی وہ ہم مانیں گے, ہماری سمجھ جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. تو یہ ویک فیتھ کی نشانی ہے. جو فیتھ فل ہوتا ہے, جس کی فیتھ ٹاپ پر ہوتی ہے, وہ قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے, قرآن نے کیا کہا ہے. تو میں نے جو آپ کو ویسے ایک سائڈ پہ بتایا کہ میوزک کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. مائی پوائنٹ واز دیٹ لسن ٹو دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. آپ کو سکون ملے گا, آپ سکون میں آئیں گے, سکینت نازل ہوگی, آپ کا تذبذب ختم ہوگا, آپ کی بے چینی ختم ہوگی, آپ میں کمپوزر آئے گا, پیشنس آئے گی. یور سول ول اگین بیکم اسٹرانگ بیکاز آف دا ریسیٹیشن آف دا قرآن.
اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریسائٹ کرنا, ریسیٹیشن سننا اور پونڈر کرنا. پونڈر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ابن تیمیہ کا ایک کوٹ سنیے. I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting نہیں, looking. یہ literal ہے, literal. اسلاف جب سیڈ ہوتے تھے صرف قرآن کھول کر دیکھتے تھے, that's it. الفاظ اللہ کے دیکھتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے الفاظ ہیں قرآن. صرف دیکھتے تھے قرآن کھول کے اور ان کی سیڈنس ختم ہو جاتی. لوکنگ ایٹ دا قرآن. اب سوچیں, لوکنگ ایٹ دا قرآن ہیپینس دیتا ہے تو پڑھنا کتنی ہیپینس دے گا. یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب صحابہ سیڈ ہوتے تھے, ڈسٹریس میں ہوتے تھے, ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا میں کیا کروں, پینک مچ رہا ہوتا تھا, all they did was قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اونچی اسٹریس ریلیزر, بہت بڑا اسٹریس ریلیزر ہے, کر کے دیکھیں. جب آپ کو بہت غصہ چڑھا ہو, بہت اسٹریس میں ہو, آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے نا, آپ اونچی اسے پڑھنا شروع کر دیں, کانسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیں. یو ول سی کہ ایسا غصہ کام ہوگا, ایسا آپ بیٹھیں گے جس طرح سمندر کی جھاگ اچانک نہیں بیٹھ جاتی, لٹرلی آپ اس طرح بیٹھیں گے, آپ اس سکون میں آ جائیں گے. تو قرآن کو اونچی پڑھنا, قرآن کی ریسیٹیشن کرنا, قرآن کی ریسیٹیشن سیکھنا تجوید کے ساتھ, مختلف ریسیٹیشنز. قرآن ویژولائزیشن ایک یوٹیوب کا چینل ہے, گو ایٹ اٹ, بیوٹیفل ریسیٹیشن along with visualizations. تو میں نے آپ کو 2 ٹاسک دیے. قرآن ویژولائزیشن چینل کو ایکسپلور کریں اور 8D قرآن تلاوت کو ایکسپلور کریں. A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. جتنی تجھے ہیپینس چاہیے اتنا قرآن پڑھ, جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ پڑھے. بہت خوبصورت بات ہے. تو بہرحال یہ ہم سب میں کمی ہے, قرآن کی ریسیٹیشن ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے. اب اللہ نے میری جاب ہی ایسی رکھی ہے کہ اسکول میں میں قرآن تفسیر پڑھاتا ہوں, گریڈ 11 کو, گریڈ 9 کو. تو وہاں تھوڑی بہت تلاوت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ لیکچرز کے دوران, پیریڈز کے دوران, لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے الگ سے ٹائم نکال کے. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. قرآن پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے, آپ کا پرابلم ڈائگنوز کرتا ہے. میں قرآن پڑھ کے چینج ہوا تھا. 2007 میں میں نے قرآن کھولا تھا جو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا, اور وہ میں نے 5-6 مہینے نہیں کھولا تھا. بس یہ کچھ میرا ایسا کنڈیشن ایسی تھی, میں بہت سیڈ تھا, بہت ڈپریس تھا ایک حادثے کی وجہ سے. اچانک میں نے کہا قرآن اٹھاتے ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریممبر جب میں نے قرآن کا صفحہ کھولا, رینڈملی کھولا, تو سورہ آل عمران کی یہ آیت سامنے آئی کہ غم نہ کرو, سیڈ نہ ہو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اینڈ آئی سیڈ کہ واو, قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. پہلی بار مجھے لگا کہ قرآن باتیں کرتے ہیں. ادروائز قاری صاحب نے پڑھایا ہوا تھا, وہ ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا, لیکن اس کنڈیشن میں نے جب دیکھا کہ یہ تو قرآن تو بولتا ہے, قرآن تو باتیں کرتا ہے. تو اس لیے قرآن ہمیں ڈائگنوز کراتا ہے کہ تمہاری ڈیزیز کیا ہے. اسپرچول ڈیزیز کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا دنیا کا, وہ قرآن کرے گا. اس لیے قرآن پہ تدبر کریں, پونڈر کریں. جہاں تک بات ہے قرآن کو کس طرح سمجھنا چاہیے, کسی عالم سے سمجھنا چاہیے. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو, کسی عالم دین کے پاس جا کے تفسیر کو سمجھیں. خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت سے سوالات آئیں گے آپ کے مائنڈ میں. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے ٹیچر, ایک ٹیچر ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. سو ایز فار یور کروز اٹ از سیکنگ دا فارگیونیس آف اللہ. تو پہلا میں نے آپ کو سلوشن بتایا ایمان بڑھانے کا کہ قرآن سے رابطہ رکھیں, قرآن کے قریب جائیں, مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. یو ول سی میریکولسلی آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کر, مصلی کی جگہ پر بیٹھ کے قرآن 10 آیتیں پڑھیں چاہے دن میں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ, 10 آیتیں کافی ہیں. نمبر 2, ویری پریکٹیکل, بینگ ود پیپل آف ایمان. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں, ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں, جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا, یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا, یہ اللہ کی توفیق ہے.
2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں, قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا. کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ, ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تم فرشتے تو نہیں ہو نا, گناہ ہو جاتا ہے. تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ, آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا. تب میں فیصل آباد رہتا تھا. وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی. ان کے پاس بیٹھنا, ان سے گفتگو کرنا, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا. سو Muaz once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. کہ آئے ہمارے پاس بیٹھے, ہم مستفید ہوں آپ سے, ہم آپ سے ایمان لیں. تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان ول ڈائی آؤٹ. یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی ول snatch away your ایمان, it will eat away your good deeds, it will eat away your ایمان. اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی کمپنی میں بیٹھیں, اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کریں, بجائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں. آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں, دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام. آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے, کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں. بھائی میں بھی ایتھیسٹ میں بیٹھوں گا ہر وقت, میرا بھی ایمان ہل جائے گا. میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں, نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. اپنی کمپنی کو چیک کریں. دن رات آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اسلام کو موک کرتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے ہیں, جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, مورل ویلیوز کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کے ہر افکار اور نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو کیا لگے گا, آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے گا؟ They will literally kill your ایمان. So please watch your company. تو ایمان والوں میں بیٹھیں, ایمان والی جگہ تلاش کریں. مسجد بیسٹ